آج ہم اوشو کی کتاب عورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اوشو کی کتاب عورت کا فارمیٹ اس طرح ہے کہ پہلے ایک سوال کیا جاتا ہے اوشو سے ایک عورت کی طرف سے، اور پھر اوشو اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ تعارف: یہاں بھی ایک سوال ہے، شروع میں ایک عورت پوچھتی ہے، آپ ایک مرد ہیں، سو آپ عورت کی نفسیات کے حوالے سے کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ جواب: میں مرد کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں عورت کی حیثیت سے کلام نہیں کر رہا ہوں، میں تو ذہن کی حیثیت سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ذہن استعمال تو ہوتا ہے، تاہم میں شعور کی حیثیت سے، آگہی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور آگہی مرد ہوتی ہے نہ عورت۔ یہ تفریق تو تمہارے جسم میں اور تمہارے ذہن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن تمہارے جسم کا اندرونی حصہ ہے اور تمہارا جسم تمہارے ذہن کا بیرونی حصہ۔ تمہارا جسم اور ذہن الگ الگ نہیں ہیں، وہ ایک ہی وجود ہیں۔ حقیقت میں تو جسم اور ذہن کہنا ہی درست نہیں ہے، اور نہیں کہنا چاہیے۔ تم جسم ذہن ہو۔ حد تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک ہائفن بھی نہیں ہے۔ بس جسم کے ساتھ ذہن کے ساتھ تو مذکر مؤنث کے الفاظ جڑت رکھتے ہیں، بامعنی ہوتے ہیں، تاہم ان دونوں سے ماورا بھی کوئی شے ہے، کوئی شے ماورائی ہے۔ وہ ماورائی شے تمہارا حقیقی مرکز ہے، تمہاری ہستی۔ یہ ہستی صرف اور صرف آگہی پر، دید پر، مشاہدے پر مشتمل ہے۔ یہ خالص شعور ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک مرد کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہو تو عورت کے حوالے سے بات کرنا ممکن ہی نہیں۔ میں تو آگہی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں نسوانی جسم میں کئی بار جی چکا ہوں، اور میں مردانہ جسم میں بھی کئی بار جی چکا ہوں، اور میں ہر شے کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ میں سب گھروں کو دیکھ چکا ہوں، میں سب ملبوسات کو دیکھ چکا ہوں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کئی جنموں کا حاصل ہے۔ اس کا صرف اس جنم سے ہی تعلق نہیں ہے۔ موجودہ جنم تو ایک طویل یاترا کا نقطہ عروج ہے۔ بس مجھے مرد یا عورت کی حیثیت سے مت سنو۔ اگر ایسا ہے تو تم مجھے نہیں سن رہے ہو، مجھے تو صرف آگہی کی حیثیت سے سنو۔ پہلا باب۔ پہلے باب کا عنوان ہے عورت۔ سوال: مجھے ایسا دکھائی پڑتا ہے کہ آپ اس دھرتی پر ایسے پہلے مرد ہیں جو عورت کو حقیقتاً سمجھتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ جواب: میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عورت محبت کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ زندگی اتنی پراسرار ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس کی رفعتوں تک رسائی پانے سے قاصر ہیں۔ ہماری آنکھیں اس کی عمیق ترین اسرار کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہستی کے کسی بھی ظہور، مرد یا عورت یا درختوں یا جانوروں یا پرندوں کو سمجھنا سائنس کا کام ہے، صوفی کا نہیں۔ میں سائنسدان نہیں ہوں، میرے لیے تو خود سائنس ایک اسرار ہے، اور اب تو سائنسدان بھی سائنس کو ایک اسرار تسلیم کرنے لگے ہیں۔ وہ بھی اس پرانے اڑیل توہم پرستانہ رجحان کو ترک کرنا شروع کر گئے ہیں کہ وہ ایک دن اس سب کو جان لیں گے جو کہ جاننے کے لیے ہے۔ آئنسٹائن کے ساتھ سائنس کی پوری تاریخ ایک بالکل مختلف راستے پر گامزن ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ مادے کی عمیق ترین مرکز تک گیا، اتنا ہی زیادہ الجھتا گیا۔ ساری منطق دھری کی دھری رہ گئی، ساری عقلیت پسندی بچھڑ گئی۔ تم ہستی کو حکم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تمہاری منطق کو نہیں مانتی۔ منطق انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ آئنسٹائن کی زندگی کا وہ مرحلہ اہم تھا جب وہ یاد کرتا ہے کہ وہ عقلیت پسند ہونے نہ ہونے کے حوالے سے متذبذب تھا۔ تاہم یہ حماقت ہوتی ہے۔ یہ انسانی عمل تو ہوتا ہے مگر دانش مندانہ عمل نہیں ہوتا۔ خواہ تم منطق پر، عقلیت پر ہی کیوں نہ اڑے رہو، ہستی تمہاری منطق کے مطابق تبدیل نہیں ہوتی۔ تمہاری منطق کو ہستی کے مطابق تبدیل ہونا پڑتا ہے، اور جتنا زیادہ گہرائی میں تم جاتے ہو، ہستی اتنی ہی زیادہ پراسرار ہوتی جاتی ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ تمہاری منطق اور عقلیت پسندی کو ترک کرنا اور فطرت کے صدا پر کان دھرنا پڑتا ہے۔ میں اسے حتمی آگاہی کہتا ہوں، مگر آگاہی کے عمومی مفہوم میں نہیں۔ تم اسے جانتے ہو، تم اسے محسوس کرتے ہو،
تاہم اسے بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آدمی ایک اسرار ہے، عورت ایک اسرار ہے، ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے ایک اسرار ہے۔ اس کو سمجھنے کی ہماری تمام کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ مجھے ایک آدمی یاد آ رہا ہے جو کھلونوں کی دکان میں اپنے بیٹے کے لیے کرسمس کا تحفہ خرید رہا تھا۔ وہ آدمی ریاضی داں تھا، اس لیے دکاندار نے فطری طور پر اس کے سامنے ایک معمہ رکھا۔ ریاضی داں نے اس معمے کی آزمائش کی۔ وہ ایک دلکش معمہ تھا۔ وہ بار بار آزمائش کرتا رہا یہاں تک کہ پسینے پسینے ہو گیا۔ وہ احمق دکھائی دینے لگا تھا۔ گاہک اور سیلز مین اور دکاندار سب دیکھ رہے تھے اور وہ معمہ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ بالآخر اس نے معمہ حل کرنے کا خیال ترک کر دیا اور چیخ کر دکاندار سے کہا، میں ریاضی داں ہوں اور اگر میں اس معمے کو حل نہیں کر سکتا تو تمہارا کیا خیال ہے میرا چھوٹا سا بیٹا اسے حل کر سکے گا؟ دکاندار بولا، جناب آپ سمجھے نہیں، اسے کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی اسے حل نہیں کر سکتا، خواہ وہ ریاضی داں ہو یا نہیں ہو۔ ریاضی داں نے دریافت کیا، مگر اسے اس طرح کیوں بنایا گیا؟ دکاندار نے جواب دیا، اسے ایسا اس لیے بنایا گیا تاکہ بچے عین ابتدا ہی میں یہ جان جائیں کہ زندگی کو حل نہیں کیا جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا۔ تم زندگی کو جی سکتے ہو، تم زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، تم اسرار کے ساتھ ایک ہو سکتے ہو، تاہم ایک مشاہد کی حیثیت سے آگاہی پانے کا تصور بہرکیف ممکن العمل نہیں ہے۔ میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، میرے لیے تو عظیم ترین اسرار خود میں ہوں، تاہم میں تمہیں چند سراغ دے سکتا ہوں۔ نفسیات کا ماہر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو تم سے ایسے سوال انتہائی مہنگے داموں پوچھتا ہے جو تمہاری بیوی تم سے مفت میں پوچھتی ہے۔ خوشی کی کلید، تم محبت اور نزاکت اور جذبے کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہو، تاہم حقیقی مسرت یہ جان کر ہوتی ہے کہ تم نے اپنی چابیاں کہیں گم نہیں کی ہیں۔ عورت مرد کی پیش رفتوں کی مزاحمت کرنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کا انت اس کی پسپائی کو روک کر ہوتا ہے۔ اگر تم کسی عورت کی سوچ بدلنا چاہتے ہو تو اس سے متفق ہو جاؤ۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کہنا کیا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ ایک عورت پولیس مین کے پاس گئی اور بولی، آفیسر، وہ آدمی جو اس کونے میں کھڑا ہے مجھے غصہ دلا رہا ہے۔ پولیس مین نے کہا، میں دیکھتا رہا ہوں، اس نے تو آپ کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ عورت بولی، یہی تو غصہ دلانے والی حرکت ہے اس کی۔ ایک رومان پرست نوجوان بستر میں اپنے ساتھ لیٹی حسین و جمیل دوشیزہ کی طرف کروٹ لے کر بولا، کیا میں پہلا مرد ہوں جس کے ساتھ تم نے ہم بستری کی؟ دوشیزہ نے لمحہ بھر سوچا اور بولی، ہو سکتا ہے تم ہی ہو، مجھے شکلیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتی۔ ہر شے پر اسرار ہے، لہٰذا سمجھنے کی کوشش کرنے سے لطف اندوز ہونا بہتر ہے۔ جو شخص زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے بالآخر احمق ثابت ہوتا ہے، اور جو شخص زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے دانش مند بن جاتا ہے اور زندگی سے لطف اندوز ہوئے چلے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد ہر طرف موجود پر اسراریت سے زیادہ آگاہ ہوتا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑی آگاہی یہ جاننا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانا جا سکتا، یہ کہ سب کچھ پر اسرار اور تحیر انگیز ہے۔ میرے خیال میں یہی تمہاری زندگی میں مذہب کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال، مہربانی فرماتے ہوئے مرد اور عورت کے درمیان حقیقی فرق بیان کر دیجیے۔ جواب، مردوں اور عورتوں کے درمیان موجود بیشتر فرق ہزاروں سال کے درمیان پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے فرق فطری نہیں ہیں، تاہم کچھ فرق ایسے ہیں جو انہیں منفرد حسن اور انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ ایسے فرقوں کو بآسانی گنا جا سکتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان اولین فرق یہ ہے کہ عورت زندگی کو تخلیق کرنے کی اہل ہے، مرد ایسا نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے وہ کمتر ہے، اور اسی کمتری نے عورتوں پر مردوں کی برتری قائم ہونے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کمتری کا احساس اسی طریقے سے عمل کرتا ہے، وہ برتر ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اپنے آپ کو اور ساری دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ پس مرد صدیوں سے عورت کی جینئس، جوہروں اور صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو برتر ثابت کر سکے اپنے سامنے اور دنیا کے سامنے۔
چونکہ عورت زندگی کو جنم دیتی ہے، اس لیے 9 یا زیادہ مہینوں کے لیے وہ مکمل طور پر مرد کی محتاج اور کمزور رہتی ہے۔ مرد نے اس چیز سے نہایت غلیظ انداز میں فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ ایک نفسیاتی فرق ہے جس سے بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد نے عورت کو جھوٹی باتیں بتا کر، اسے مرد کی کنیز بنا کر، پست کرتے ہوئے دنیا کی ثانوی شہری بنا کر اس کی نفسیات کو بگاڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور تھا۔ تاہم جسمانی طاقت تو حیوانیت کا جزو ہوتی ہے۔ اگر برتری کا تعین جسمانی طاقت سے ہی ہونا ہے تو کوئی بھی جانور لیں وہ مرد سے زیادہ طاقتور ہوگا، مگر حقیقی فرق یقیناً موجود ہیں، اور ہمیں مصنوعی فرقوں کے انبار تلے انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ ایک فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کی نسبت محبت کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتی ہے۔ مرد کی محبت کم و بیش ایک جسمانی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عورت کی محبت جسمانی ضرورت نہیں ہوتی۔ عورت کی محبت جسمانی ضرورت سے بلند تر، عظیم تر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک روحانی واردات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت ایک شادی کرنے والی ہوتی ہے جبکہ مرد زیادہ شادیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ مرد دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کرنا پسند کرے گا، اور اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ اس کا عدم اطمینان لامحدود ہوتا ہے۔ عورت ایک محبت سے مطمئن ہو سکتی ہے، مکمل طور پر آسودہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد کے جسم کو نہیں دیکھتی، وہ اس کی انتہائی داخلی صفات کو دیکھتی ہے۔ وہ خوبصورت پٹھوں والے مرد سے محبت نہیں کرتی، وہ اس مرد سے محبت کرتی ہے جو کرشماتی شخصیت کا مالک ہوتا ہے، ایسی خصوصیات کا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا مگر جو بے پناہ کشش رکھتی ہیں۔ وہ ایک اسرار کا حامل ہوتا ہے جسے عورت کھولنا چاہتی ہے۔ عورت اپنے مرد کو صرف مرد ہی نہیں دیکھنا چاہتی بلکہ شعور کی دریافت کا ایک ایڈونچر دیکھنا چاہتی ہے۔ جہاں تک جنس کا تعلق ہے تو مرد بہت ہی کمزور ہے، وہ صرف ایک مرتبہ مجامعت کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے عورت لامحدود برتری کی حامل ہے، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ مجامعت کر سکتی ہے، اور یہ ایک انتہائی پریشان کن معاملہ رہا ہے۔ مرد کی مجامعت جزوی ہوتی ہے، اس کے جنسی اعضاء تک محدود رہتی ہے۔ عورت کی مجامعت کلی ہوتی ہے، صرف اس کے جنسی اعضاء تک محدود نہیں رہتی۔ عورت کا سارا جسم جنسی ہوتا ہے، اور وہ مرد سے 1000 گنا زیادہ بڑے، گہرے، زیادہ مالا مال کرنے والے، زیادہ نشو و نما دینے والے مجامعت کے خوبصورت تجربے سے گزر سکتی ہے۔ تاہم المیہ یہ ہے کہ اس کے سارے جسم کو تحریک دینی پڑتی ہے، اور مرد کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، اسے کبھی اس میں دلچسپی نہیں رہی۔ اس نے محض اپنے جنسی تناؤ سے نجات پانے کے لیے عورت کو ایک جنسی مشین کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مرد لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور جتنے وقت میں مرد ختم ہو گیا ہوتا ہے اتنے وقت میں تو عورت شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ جس وقت مرد محبت کرنا ختم کرتا ہے وہ منہ پھیرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جنسی عمل اسے اچھی نیند لینے میں مدد دیتا ہے، زیادہ پرسکون نیند۔ اسے جنسی عمل کے ذریعے ہر تناؤ سے نجات مل گئی ہوتی ہے، اور ہر عورت یہ دیکھ کر روتی ہے اور چیختی ہے، عورت کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ زندگی کی غلیظ ترین حقیقت ہے۔ تمہیں ایک شے، ایک میکانزم کے طور پر استعمال کیا جانا کتنی گندی بات ہے۔ عورت خود کو استعمال کیے جانے پر مرد کو معاف نہیں کر سکتی۔ عورت کو مجامعت کا ساتھی بنانے کے لیے مرد کو جنسی عمل سے پہلے تیاری کا عمل سیکھنا ہوگا۔ بستر پر جانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مرد کو محبت کو ایک فن بنانا ہوگا، اس کے لیے کوئی جگہ منتخب کر سکتے ہیں، محبت کا ایک معبد، جہاں خوشبو بکھیرنے والے بخورات سلگ رہے ہوں، آنکھیں چندھیا دینے والی تیز روشنی کی بجائے صرف شمعیں جل رہی ہوں، اور مرد کو عورت کو صرف اسی وقت ملنا چاہیے جب عورت خوبصورت موڈ میں ہو، خوش ہو، وہ اس کی خوشی میں حصہ دار ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ مرد اور عورت محبت کرنے سے پہلے لڑتے ہیں، اس سے محبت مسموم ہو جاتی ہے۔ محبت ایک قسم کا معاہدہ ہے جسے لڑائی ختم کر دیتا ہے، کم از کم ایک رات کے لیے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، رشوت ہے،
مرد کو یوں محبت کرنی چاہیے جیسے مصوری کرتا ہے، یعنی جب وہ محسوس کرتا ہے کہ تصویر بنانے کی آرزو نے اس دل کو لبریز کر دیا ہے تب تصویر بناتا ہے۔ یا مرد کو یوں محبت کرنی چاہیے جیسے شاعر شعر کہتا ہے یا موسیقار ساز بجاتا ہے۔ عورت کے جسم کو ایک ساز سمجھنا چاہیے اور وہ ایک ساز ہی ہے۔ جب مرد خوشی محسوس کر رہا ہو تب جنس محض سکون پانے کا، اچھی نیند سونے کا طریقہ نہیں ہوتا، تب جنسی عمل سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ وہ عورت کے ساتھ رقص کرتا ہے، عورت کے ساتھ گیت گاتا ہے، محبت کا معبد خوبصورت سازوں سے گونج رہا ہوتا ہے اور ان کی پسندیدہ خوشبوئیں بکھیرنے والے بخورات سلگ رہے ہوتے ہیں۔ اسے مقدس ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک تم محبت کو مقدس نہیں بناؤ گے، عام زندگی میں کوئی شے مقدس نہیں ہوگی، اور یہ آغاز ہوگا اعلیٰ ترین شعور کے مظہر کی طرف دروازے کے کھلنے کا۔ محبت کو کبھی جبری نہیں ہونا چاہیے، محبت کو کبھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، بہرکیف اسے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ تم تو کھیل رہے ہو، رقص کر رہے ہو، گا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، اس طویل لذت کا حصہ۔ اگر ایسا ہو تو یہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جب محبت وقوع پذیر ہوتی ہے تو یہ خوبصورت ہوتی ہے، جب اسے وقوع پذیر کیا جاتا ہے تو یہ غلیظ ہوتی ہے۔ جب محبت میں مرد اوپر اور عورت نیچے ہوتی ہے، اسے مقصدی آسن کہا جاتا ہے۔ مشرق اس غلاظت سے آگاہ ہو گیا تھا کہ مرد زیادہ بھاری، زیادہ لمبا اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ ایک نازک وجود کو کچل رہا ہے۔ مشرق میں جنسی عمل کا انداز ہمیشہ مختلف رہا ہے۔ عورت اوپر ہوتی ہے، مرد کے بوجھ تلے دبی ہوئی عورت نے تو حرکت ہی نہیں کر سکتی، صرف مرد حرکت کر سکتا ہے، لہذا وہ لمحوں کے اندر خلاص ہوتا ہے جبکہ عورت روتی رہ جاتی ہے۔ عورت ایک ساتھ ہی تو رہی ہے مگر وہ اس عمل میں شریک نہیں رہی، اسے تو استعمال کیا گیا۔ جب عورت اوپر ہوتی ہے تو وہ زیادہ حرکت کر سکتی ہے جب مرد کم حرکت کر سکتا ہے، اور یوں دونوں تقریباً ساتھ ساتھ خلاص ہوتے ہیں، اور جب دونوں خلاص ہونے کے تجربے سے گزرتے ہیں تو یہ تجربہ کسی دوسری دنیا کا ہوتا ہے۔ یہ سمادھی کی پہلی جھلک ہوتی ہے۔ یہ پہلی جھلک ہوتی ہے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، وہ جسم کو بھول جاتا ہے، دنیا کو فراموش کر دیتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک نئی جہت میں محو سفر ہوتے ہیں جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں پایا ہوتا۔ عورت کئی مرتبہ خلاص ہونے کی اہلیت رکھتی ہے، لہذا مرد کو جتنا ممکن ہو اتنا آہستہ ہونا پڑے گا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ وہ اس پورے تعلق کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ اسے بہت پرسکون ہونا چاہیے کیونکہ عورت کئی مرتبہ خلاص ہو سکتی ہے، مرد کو آخر میں خلاص ہونا چاہیے۔ اس وقت جب عورت خلاص ہونے والی ہو، یہ تو سیدھا سادہ انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے۔ یہ ہیں فطری فرق، ان کو پیدا نہیں کیا گیا، ان کے علاوہ بھی فرق موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عورت مرد کی نسبت زیادہ مجتمع ہوتی ہے، وہ زیادہ متین، زیادہ شانت، زیادہ صابر ہوتی ہے، وہ انتظار کرنے کی اہل ہوتی ہے۔ شاید انہی خصوصیات کی وجہ سے اس میں بیماریوں کی مزاحمت زیادہ ہوتی ہے، وہ مرد سے زیادہ لمبی زندگی جیتی ہے۔ عورت اپنی متانیت کی وجہ سے، اپنی نزاکت و نفاست کی وجہ سے مرد کی زندگی کو بے انتہا آسودگی دے سکتی ہے، وہ مرد کی زندگی کے گرد نہایت سکون بخش فضا پیدا کر سکتی ہے، مگر کیا کیا جائے، مرد خوف زدہ ہے، وہ عورت کے گھیرے میں نہیں آنا چاہتا، وہ اسے اپنے گرد حرارت بھری فضا تخلیق کرنے نہیں دینا چاہتا، وہ خوف زدہ ہے کیونکہ اس طرح وہ محتاج ہو جائے گا۔ پس مرد صدیوں سے عورت کو ایک فاصلے پر رکھ کر رہا ہے اور وہ خوف زدہ ہے کیونکہ وہ اس امر سے خوب آگاہ ہے کہ عورت اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ زندگی کو جنم دے سکتی ہے۔ فطرت نے مرد کی بجائے عورت کو تخلیق کے لیے چنا ہے۔ تخلیق کے عمل میں مرد کا کردار تقریباً بالکل نہیں ہے۔ اس کمتری نے سب سے بڑا مسئلہ پیدا کیا۔ مرد نے عورت کے پر کاٹنے شروع کر دیے، اس نے ہر طریقے سے عورت کو گھٹانے کی، اس کی تذلیل و تحقیر کی کوشش شروع کر دی تاکہ کم از کم اسے یقین ہو سکے کہ وہ برتر ہے۔ وہ عورت کے ساتھ جانوروں جیسا بلکہ ان سے بھی بدتر سلوک کرتا رہا ہے۔
چین میں ہزاروں برس سے یہ خیال موجود ہے کہ عورت کی روح نہیں ہوتی، بس شوہر اسے قتل کر سکتا ہے اور قانون کوئی مداخلت نہیں کرے گا، وہ اس کی ملکیت جو ہے۔ اگر مرد اپنا فرنیچر توڑنا پھوڑنا چاہے تو یہ عمل غیر قانونی تو نہیں ہوا نا؟ اگر وہ اپنی عورت کو مارنا چاہے تو بھی یہ عمل غیر قانونی نہیں۔ یہ ہے انتہائی تذلیل کہ عورت کی روح نہیں ہوتی۔ مرد نے عورت کو تعلیم سے، مالی آزادی سے محروم رکھا، مرد نے عورت کو سماجی میل جول سے محروم رکھا، کیونکہ وہ خوف زدہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عورت برتر ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت خوبصورت ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کو آزادی دینے سے خطرہ کھڑا ہو جائے گا، پس صدیوں تک عورت کو آزادی نہیں دی گئی۔ بعض ملکوں میں تو عورت کو اپنا چہرہ بھی چھپائے رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے شوہر کے سوا کوئی اس کے چہرے کا حسن، اس کی آنکھوں کی گہرائی نہ دیکھ سکے۔ ہندو مت میں عورت کو اپنے شوہر کے مرنے پر اس کے ساتھ مرنا پڑتا تھا۔ کتنا زیادہ حسد تھا! تم نے عورت کو اپنی ساری زندگی اپنی ملکیت میں رکھا، اور حد تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم اسے اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتے ہو۔ تم خوف زدہ ہو۔ وہ خوبصورت ہے اور جب تم چلے جاؤ گے تو کیا خبر، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ساتھی ڈھونڈ لے، شاید تم سے بہتر ساتھی۔ پس ستی کی رسم ہزاروں برس موجود رہی۔ یہ انتہائی غلیظ رسم۔ مرد انتہائی اناپ پرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے مردانہ شاونیت پرست کہتا ہوں۔ مرد نے اس معاشرے کو بنایا ہے اور اس معاشرے میں عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے، جبکہ وہ نہایت حیران کن خصوصیات کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرد ذہانت کے امکان کا حامل ہے تو عورت محبت کے امکان کی حامل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذہانت کی حامل نہیں ہو سکتی، وہ ذہانت کی حامل ہو سکتی ہے، اسے تو فقط ذہانت کو بڑھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ جہاں محبت کی صفت تو عورت کی پیدائشی صفت ہے، وہ زیادہ ہمدردی، زیادہ مہربانی، زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی حامل ہوتی ہے۔ مرد اور عورت ایک ساز کی دو تارے ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ اذیتیں بھوگ رہے ہیں، اور چونکہ وہ اذیتوں کا شکار ہیں اور وجہ سے بے خبر ہیں، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ عورت ایک زندہ معاشرہ تخلیق کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہے۔ وہ مرد سے مختلف تو ہے مگر غیر مساوی نہیں ہے۔ وہ مرد کی طرح مساوی ہے جیسے کوئی مرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے منفرد اوصاف اور صلاحیتوں کی مالک ہے جو کہ انتہائی ضروری ہیں۔ وہ صرف پیسہ کما لینا ہی کافی نہیں ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، زیادہ ضروری ہے کہ ایک خوبصورت گھر، اور عورت اس صلاحیت کی مالک ہے۔ وہ کسی بھی مکان کو گھر میں تبدیل کر سکتی ہے، وہ اسے محبت سے بھر سکتی ہے، وہ اس حساسیت کی مالک ہے۔ وہ مرد کو دوبارہ جوان کر سکتی ہے، اسے سکون دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ اپنشد میں نوبیاہتا جوڑوں کے لیے عجیب آشیرواد موجود ہے۔ ایک نوبیاہتا جوڑا اپنشد کے خالق کے پاس جاتا ہے اور اس کی آشیرواد مانگتا ہے۔ وہ خالص طور پر لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے امید ہے تم 10 بچوں کی ماں بنو گی، اور آخر تمہارا شوہر تمہارا 11واں بچہ بن جائے گا، اور جب تک تم اپنے شوہر کی ماں نہیں بن جاتی تم ایک سچی بیوی بننے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ آشیرواد ہے تو بہت انوکھی، مگر اس میں ایک نفسیاتی بصیرت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید نفسیات بھی یہی کچھ پاتی ہے کہ ہر مرد عورت میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے اور ہر عورت مرد میں اپنا باپ تلاش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شادی ناکام ہے۔ تم اپنی ماں نہیں پا سکتے۔ جس عورت سے تم نے شادی کی ہے وہ تمہاری ماں بننے کے لیے تمہارے گھر نہیں آتی، وہ تو تمہاری بیوی بننے کی خواہش مند ہے، محبوبہ بننے کی آرزو مند ہے۔ اگر اپنشد کی آشیرواد تقریباً 5000 یا 6000 سال پرانی آشیرواد جدید نفسیات کو ایک بصیرت دیتی ہے۔ ایک عورت خواہ وہ کچھ بھی ہو، بنیادی طور پر ماں ہوتی ہے۔ باپ ایک ایجاد کردہ ادارہ ہے، یہ فطری نہیں ہے، تاہم ماں ناگزیر رہے گی۔ وہ تجربے کر چکے ہیں، انہوں نے بچوں کو تمام سہولیات، دوائیں، خوراکیں دی، سائنس کی مختلف شاخوں سے ہر کامل شے مہیا کی، مگر عجیب سی بات ہے کہ بچے کمزور ہوتے جا رہے تھے اور 3 ماہ کے اندر مر جاتے تھے۔
تب انہیں معلوم ہوا کہ زندگی کو پروان چڑھنے کے لیے ماں کے جسم اور اس کی حرارت کی ضرورت ہی ہے۔ اسے سرد وسیع کائنات میں شروعات میں حرارت نہایت ضروری ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں بچہ متروک محسوس ہوگا، وہ سکڑے گا، کمزور ہوگا اور مر جائے گا۔ مرد کو عورت سے کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورا تصور اس لیے جنم لیتا ہے کیونکہ تم مرد اور عورت کو دو انواع کے طور پر لیتے ہو۔ وہ دونوں ایک ہی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں ہی اعلیٰ صفات کے حامل ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف تبھی مکمل ہوتے ہیں جب یکجا ہوتے ہیں۔ زندگی کو سہولت کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ فرق تضادات نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے پناہ رفعت دے سکتے ہیں۔ عورت جو تم سے محبت کرتی ہے تمہاری تخلیقیت کو رفعت دے سکتی ہے، تمہیں ان بلندیوں کا فیضان دے سکتی ہے جن کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ کچھ بھی تو نہیں مانگتی، اسے تو صرف تمہاری محبت کی خواہش ہوتی ہے جو کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ایسی بیشتر چیزیں جو مرد اور عورت کو مختلف بناتی ہیں مصنوعی ہیں۔ فرق موجود رہنے چاہیے کیونکہ وہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کشش انگیز بناتے ہیں، تاہم انہیں تذلیل کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں مرد اور عورت دونوں کا ایک نامیاتی کل، آرگینک ہول بن جانا پسند کروں گا، یوں کہ دونوں بیک وقت کاملاً آزاد بھی رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت پابندیاں نہیں لگاتی، یہ تو آزادی دیتی ہے۔ اس طرح ہم ایک بہتر دنیا تخلیق کر سکتے ہیں۔ نصف دنیا کو شرکت سے روکا جاتا رہا ہے، جبکہ یہ نصف یعنی عورتیں دنیا کو بہت کچھ دینے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ اگر ایسا ہو تو دنیا ایک خوبصورت جنت بن جائے گا۔ عورت کو اپنے تخلیقی امکانات کو خود اپنی روح میں تلاش کرنا چاہیے اور انہیں ترقی دینی چاہیے، اور وہ خوبصورت مستقبل پا لے گی۔ مرد اور عورت نہ تو مساوی ہیں اور نہ ہی غیر مساوی، وہ تو منفرد ہیں، اور دونوں منفرد ہستیوں کا ملاپ کسی معجز اثر شے کو وجود میں لے آتا ہے۔